عزیزو، دنیا میں بہت کم ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جو بادشاہ بھی ہوں اور پھر ساتھ میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوں، اللہ کے ولی بھی ہوں۔ لیکن ایک بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت بھی کی، ہندوستان پر حکومت بھی کی، اور اللہ کے ولیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جنہوں نے امت کو ایک عظیم تحفہ دیا ہے کہ جو فتاوی عالمگیری کے نام سے موجود ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے عزیزو، ایک مرتبہ نا آپ نے ارادہ فرمایا اجمیر جانے کا۔ آپ اجمیر شریف پہنچے اور جب آپ اندر جانے لگے نا تو میرے عزیزو، جب آپ بھی اجمیر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں فقیروں کی لائن لگی رہتی ہے۔ اجمیر میں فقیروں کی لائن رہتی ہے۔ اب کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، دونوں بازو نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کوئی نابینا ہے، کوئی اپنی پیٹھ کے بل گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، کوئی اپنے پیٹ کے بل چل رہا ہے۔ یعنی آپ کو ہر طریقے کا انسان، ہر طریقے کا فقیر، غریب، مانگنے والا اجمیر میں نظر آ جائے گا۔ تو جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھو دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آیا ہے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے نا تو آپ نے دیکھا ایک نابینا شخص جو پچھلے 20 سالوں سے بھیک مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ نابینا تھا نا تو اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے کہ مجھے روشنی مل جائے، آنکھیں مل جائیں۔ اب اس نے شاید یہ سنا ہوگا کہ آج بادشاہ دربار میں حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب سن لیتے نا لوگ ایسی جگہوں پر کہ کوئی مالدار شخص آنے والا ہے، کوئی ایم پی ایم ایل اے یا کوئی بڑا شخص آنے والا ہے، تو وہ مانگنے کا تھوڑا انداز بدلتے ہیں، طریقہ بدلتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ مل جائے۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ مجھے دے دیا جائے، مجھے کچھ عطا کر دیا جائے، میں غریب ہوں، نابینا ہوں، اندھا ہوں، دکھائی نہیں دیتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو کب سے یہاں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا میں 20 سالوں سے مانگ رہا ہوں، آج تک کچھ ملا نہیں؟ کہ نہیں ملا۔ یہ آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا میں اندر جا رہا ہوں بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، اور اندر جا کر کے میں جب واپس آؤں گا اور اگر تیری آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئی تو یہ یاد رکھنا تیری گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ اتنا سنا نا میرے عزیزو، اس نے 2 سپاہیوں کو اس کے پاس میں چھوڑا گیا۔ اب اتنا سنا تو وہ سوچنے لگا یار اب تک تو آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، اب تو گردن بھی جانے والی ہے۔ رونے لگا، دعائیں کرنے لگا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اندر چلے جاتے ہیں، وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ اتنا رویا، ایسی اس نے دل سے دعا مانگی کہ اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا روتا تھا کہ ہم بھی اس کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ جب بادشاہ اندر سے واپس آئے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی ہے، روشنی واپس آ چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو 20 سال سے مانگ رہا تھا، تو اندھا بن کے ڈھونگ رچا رہا تھا، آج تک تو نے دل سے نہیں مانگا۔ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں کوئی آتا ہے تو خالی نہیں آتا بلکہ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ملا کرتا ہے۔ آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے تو تجھے مل گیا ہے۔ او کہ مایوس تیرے در سے سوال ہی نہ گیا، جھولیاں بھر دی گئیں سب کی، کوئی خالی نہ گیا۔ اور یار تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ آؤ تو صحیح یار ولیوں کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ جو لوگ جاتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو کہ کیا ملتا ہے۔ وہ بتائیں گے کہ اللہ اپنے ولیوں کے صدقے میں کتنا نوازتا ہے، کتنا عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانوں کی۔